ایران میں پیش آئے ہیلی کاپٹر حادثے نے ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ ایسے میں ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر افراد اتوار کے روز ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب یہاں کئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کون تھے۔ یہاں ہم ان کا مختصر تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مزارات واقع ہیں۔ ان کے والد ایک عالم تھے۔ ابراہیم رئیسی کی عمر صرف 5 سال کی تھی کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ شیعہ روایت کے مطابق وہ اپنے لباس میں سیاہ عمامہ پہنتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم کے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کے اندر 1979 میں آنے تک کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور وہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک بن گئے۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ یہ 1979 کی ہی بات ہے جب ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا تھا، جس کے بعد ابراہیم رئیسی نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کر لی اور کئی شہروں میں بطور پراسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اسی دوران وہ آیت اللہ خامنہ سے ملے اور ان کی شاگردی میں چلے گئے، جو 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ ابراہیم رئیسی 1988 میں قائم ان خفیہ ٹریبونلز کا حصہ بنے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایران میں انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں لوگوں کو کافی تعداد میں موت کی سزائیں دی گئیں اور انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ رئیسی نے بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنے کردار سے انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی وجہ سے جائز تھیں۔ سن 2014 میں ابراہیم رئیسی ایران کے پراسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ اس کے 2 سال بعد آیت اللہ خامنہ ای نے انہیں ایران کی سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ سن 2017 میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ اسی سال انتخابات میں حسن روحانی، جو ابراہیم رئیسی کے ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ رئیسی کی ذاتی زندگی میں کیا کچھ تھا، اسے انہوں نے کبھی منظر عام پر آنے نہیں دیا۔ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں طلباء کو پڑھاتی ہیں۔ ان کی 2 بالغ بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی پر راز کے پردے پڑے ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے بطور صدر ملک میں احتجاج سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹنے کا اعلان کیا تھا۔ انہی کی صدارت میں 20,000 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا اور متعدد نوجوانوں کو موت کی سزا دی گئی۔ حالانکہ ان کے دور حکومت میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا، لیکن ایران میں حکومت اور حجاب قوانین کے خلاف عوامی خیالات پائے جاتے ہیں۔ لڑکیوں اور خواتین جو حجاب سے گریز کرتی تھیں، اس پر ابراہیم رئیسی نے نئے قوانین بنائے۔ ایران اور سعودی عرب میں اختلافات کو دور کرنے میں ابراہیم رئیسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اتوار کے دن ہیلی کاپٹر حادثے سے چند گھنٹے قبل ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر فلسطینیوں کے لیے ایرانی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کہا تھا کہ فلسطین مسلم دنیا کا پہلا مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں ایرانی صدر نے اسرائیل کے خلاف 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائلز داغنے کی حمایت کی تھی، جس کے جواب میں اسرائیل نے ایرانی حملے کے جواب میں ایک ایرانی فضائی اڈے پر میزائل حملہ کیا۔ تو ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ ایرانی حملے نے ہماری قوم کے آہنی عزم کو ثابت کر دکھایا ہے۔ اتوار کے دن جب وہ آذربائیجان کے پہاڑی علاقے میں ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے تو ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں ان کے علاوہ دیگر کی موت واقع ہو گئی۔